اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد برائے خشنود محمد وآل محمد علیہ السلام صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على سيد المكي المدني الهاشمي القرشي الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله أطيبين الأطهرين الأشرفين العالمين المكرمين المشرفين مظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بالکل مختصر جے وقت لیسن انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زیادہ پڑھ لو تو کوئی فرق نہیں. ہوں بیٹھے ساڑی یہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ خداوند عالم نے سانو محمد و آل محمد علیہ السلام دی محبت اور ولایت نصیب فرمائی. اکثر گفتگو اردو میں کردہ لیکن چونکہ تھوڑا ماحول پنجابی والا ہے تو اس واسطے کوشش کر رہے ہیں کہ پنجابی صحیح.
تو عرض کیتا کہ خداوند عالم نے سانو یہ جڑی نعمت عطا کیتی ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام دی محبت اور ولایت عطا فرمائی ہے. اگر اساں پوری زندگی خداوند عالم دی اسی ہکی نعمت دے واسطے شکر ادا کرنے واسطے سجدہ کریے اور ساری پوری زندگی اس ایک نعمت دیتے پوری زندگی سجدہ شکر وچ گزر جائے، یہ سجدہ شکر کم ہے لیکن خدا دی یہ نعمت بزرگ اور بڑی ہے. کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے، یہ ولایت اور محبت ایسی نعمت ہے کہ فقط خداوند عالم نے سانو نہیں آکھیا کہ محمد و آل محمد نال محبت رکھو، بلکہ یہ ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے کہ خداوند عالم خود بھی محمد و آل محمد نال محبت رکھو. آج چونکہ شب شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے، کوشش کرسا کہ امیر المومنین دے فضائل اور سیرت دے چند جملے تو بعد مختصر جی مسائل. تو خداوند عالم نے سانو معصوم راہبر عطا کیتے جنہ چو پہلی ہستی دا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. اور خداوند عالم نے اس ہستی نو او فضائل اور کمالات عطا فرمائے کہ ایک انسان اور بشر دے عقل دے صلاحیت ہی نہیں کہ انہاں فضائل اور کمالات نو سمجھ سکے. میں ایک یا دو صفتاں امیر المومنین دیاں بیان کرنا چاہنا جنہاں خداوند عالم نے امیر المومنین نو عطا فرمائیاں. انہاں صفات دے وچوں ایک صفت علم ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام نو خداوند عالم نے اپنا علم لدنی عطا فرمایا اور خصوصاً امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جس دے بارے خود پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم دا شہر ہاں اور علی اس دا دروازہ ہے. میں علم دا شہر ہاں اور علی اس دا دروازہ ہے. پھر کچھ لوگوں نے اس حدیث نو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی. کیویں آکھن لگے جو پیغمبر نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی اس دا دروازہ ہے، فلاں اس دی چھت ہے، فلاں اس دی دیوار ہے، فلاں اس دا پرنالہ ہے. تو میں عرض کرسا فرض کرو اگر پیغمبر نے اسی طرح ہی فرمایا ہوئے کہ میں علم دا شہر ہاں اور علی اس دا دروازہ ہے اور فلاں اس دی دیوار ہے اور فلاں اس دی چھت ہے اور فلاں اس دا پرنالہ ہے، چاہے جس دا جو بھی فضیلت گھڑ لو، لیکن پیغمبر نے اے آپ کے کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم دا شہر ہاں اور علی اس دا دروازہ ہے. جدو بھی تمہیں علم دی ضرورت ہو سی اور تسا علم لون واسطے آسو تو دروازے والی طرف ہی آنا پوسی، اور وہ علم دا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے. تو پیغمبر نے آپ تے فیصلہ کر دیتا کہ جب تک تسا اس کائنات دے وچ موجود ہو علم لون واسطے علی دے محتاج ہو. کتنا علم علی ہے انسان دی سوچ اور صلاحیت تو باہر ہے. ایک مشہور اہل سنت عالم ہے علامہ ابن عبد البر، وہ اپنی کتاب استیاب دے اندر نقل کردا ہے
وہ لکھتا ہے کہ لم یقل احد من الصحابہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. وہ لکھتا ہے کہ پیغمبر دے صحابہ تو بہت ڈھیر سارے ہیں، 1,24,000 تک نقل ہوئے تعداد پیغمبر دے صحابہ دی، لیکن وہ آتا ہے کہ کسی صحابی پیغمبر نے وہ دعویٰ نہیں کیتا علم دے بارے جیڑا دعویٰ امیر المومنین دی ذات نے کیتا ہے. امیر المومنین نے علم دے بارے کیڑا دعویٰ کیتا ہے؟ وہ آتا ہے امیر المومنین نے علم دے بارے اے دعویٰ کیتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میں علی ابن ابی طالب تو پوچھو قبل اس دے کہ تسا مینوں نہ پاؤ. میں علی ابن ابی طالب او ذات ہاں کہ جیڑی آسمانہ دے راستے زمینہ دے راستے نالوں بہتر جان دی. نعرہ حیدری. اے ایک اہل سنت عالم نقل کری ہے کہ علی ابن ابی طالب نے جڑا دعویٰ کیتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ایک کسے صحابی پیغمبر نے نہیں کی. تو صفت علم دے بارے عرض کر رہا کہ پہلی صفت جڑی اللہ نے امیر المومنین نو عطا فرمائی وہ صفت علم ہے. پیغمبر کا ایک مشہور صحابی ہے عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کو کسی نے سوال کیتا کہ اے عبداللہ ابن عباس تساں بھی صحابی پیغمبر ہو اور علی ابن ابی طالب بھی صحابی پیغمبر ہے، تساں بھی عالم ہو، علی ابن ابی طالب بھی عالم ہے، تساں بھی مفسر قرآن ہو، علی ابن ابی طالب بھی مفسر قرآن ہے، تسی بھی محدث ہو، احادیث پیغمبر نو بیان کردے ہو، علی ابن ابی طالب بھی محدث ہیں، احادیث پیغمبر نو بیان کردیں. اے دسو تواڈے علم وچ اور علی ابن ابی طالب دے علم وچ فرق کیا ہے؟ جدو اس نے سوال کیتا تو عبداللہ ابن عباس آتا ہے اے شخص تو نے بڑا عجیب سوال کیتا ہے، کتھے علی ابن ابی طالب دا علم اور کتھے میں عبداللہ ابن عباس دا علم. اس بعد عبداللہ ابن عباس نے ایک بڑا عجیب جملہ بیان فرمایا، فرمایا کہ سن علی ابن ابی طالب دا علم دی مقدار کیا ہے اور میرے علم دی مقدار کیا ہے. آدھے ما علمی و علم اصحاب محمد کا قطرۃ فی سبعۃ ابحر. آدھے سن فقط میرا علم نہیں بلکہ میرا اور تمام اصحاب پیغمبر دے علم نو ایک طرف رکھے ونجے اور فقط علی ابن ابی طالب دے علم نو ایک طرف رکھے ونجے تو اے سارا علم میرا اور اصحاب پیغمبر دا علم علی دے مقابلے دے علم وچ انجے ہی ہے جی میں 7 سمندروں دے مقابلے بارش دا فقط ایک قطرہ ہوئے. میرا اور تمام اصحاب پیغمبر دا علم اسی طرح ہے جس طرح بارش دا ایک قطرہ ہوئے، اور علی ابن ابی طالب دا علم ساڑھے علم دے مقابلے انجے ہے جی میں 7 سمندراں دا پانی ہو. عظمت علی تے بلند تر صلوات. ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ. امیر المومنین تشریف فرما ہیں ممبر تے. ایک شخص آیا عرض کردے مولا میں نے بڑے بڑے علماء ویکھن، فقہا ویکھن، باقی صحابہ نو ویکھیا ہے، انہیں تو جدوں ہی مشکل سوال ہوئے انہوں نے سوچنے دی ضرورت پاندی ہے، فکر کرن دی ضرورت پاندی ہے، لیکن یا امیر المومنین تواڈی خدمت دے وچ جدوں بھی چاہے مشکل تو مشکل ہی کوئی سوال آیا ہے تساں کدی سوچیا نہیں، غور و فکر نہیں کیتی، اس دی کیا وجہ ہے؟
تو امیر المومنین نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے شخص میں تے ایک سوال کرینا تو جواب دے. عرض کرتا مولا فرماؤ. فرمایا میں نے اے دس تیرے ہاتھ دیا انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے فوراً جواب دیتا یا امیر المومنین میرے ہاتھ دیا 5 انگلیاں. مولا نے فرمایا تو سوچیا کیوں نہیں، غور و فکر کیوں نہیں کیتا؟ عرض کرتا مولا اس وچ بھی کوئی سوچنے دی گل ہے، اس دے وچ بھی کوئی غور و فکر کرنے دی گل ہے. اے میرا ہی ہاتھ ہے اور میرے ہی ہر وقت سامنے رہندا ہے، اس وچ سوچنے دی کیا ضرورت ہے؟ ہر شخص نو معلوم ہے کہ اس دے اپنے ہاتھ دیاں 5 انگلیاں ہیں. مولا نے فرمایا جویں تیرا ہاتھ ہر وقت تیرے سامنے رہندا ہے، اسی طرح میں علی ابن ابی طالب کے سامنے ہر وقت اس پوری کائنات کا علم سامنے ہے. پھر علی نو سوچنے دی ضرورت کیا ہے؟ نعرہ حیدری. پوری کائنات کا علم اللہ نے مینوں عطا فرمایا، پھر اس وچ سوچنے دی اور غور و فکر کرنے دی ضرورت کیا ہے؟ خود امیر المومنین تو سوال کیتا گیا مولا اے فرماؤ جو تواڈے علم دی مقدار کتنی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ اپنی فضیلت بیان کردا ہوا انسان اچھا نہیں لگتا، چنگا نہیں لگتا، لیکن چونکہ تو نے سوال کیتا ہے اور سوال کا جواب دینا میرے واسطے فرض ہے، اس واسطے سن. فرمائندن کہ اگر اس پوری کائنات دے علماء اوکلا دانشور حضرات دی عقل نو نکال کے خداوند عالم دے حکم تو اس عقل نو ایک پرندے دی شکل وچ بنا دیتا ونجے اور پھر وہ پرندہ پرواز کرنا شروع کر دے، پرواز کرتا رہے. مولا فرمائندن جتھے اس پرندے دی پرواز دی انتہا ہو سی اتھوں میں علی دے علم دی ابتدا ہو سی. نعرہ حیدری. یعنی عقل انسانی جتے ختم ہوندا ہے اتھوں امیر المومنین دے علم دی ابتدا ہو. تو اے پہلی صفت ہے جڑی عرض کر کے بس ایک اور صفت عرض کر کے ذکر مصیبت والے پاسے آواں. ایک اور صفت خداوند عالم نے جڑی امیر المومنین نو عطا فرمائی ہے وہ ہے شجاعت اور بہادری. ایک ایسی صفت اللہ نے امیر المومنین نو عطا فرمائی. امیر المومنین پوری زندگی دشمنان خدا، دشمنان پیغمبر اور دشمنان اسلام دے خلاف شجاعت اور بہادری دے نال لڑدے رہے. فقط ایک یا 2 مثالاں دے کے بات نو تمام کراں. جنگ احد دے وچ ایک فرشتہ الہی نے امیر المومنین دی شجاعت اور دلیری اور بہادری دا قصیدہ پڑھیا. کسی عام شخص نے قصیدہ نہیں پڑھیا، کسی عام شخص نے تعریف نہیں کی تھی امیر المومنین دی شجاعت دی. اگر مثلا میں آقا فلاں بڑا شجاع ہے تو ممکن ہے تساں آکھو نہیں جڑا ساڈے علاقے دا بندہ شجاع ہے وہ زیادہ دلیر ہے، زیادہ بہادر ہے. اسی طرح ممکن ہے کسی اور علاقے دا بندہ آکھے نہیں ساڈے علاقے دا بندہ تواڈے دوواں نالوں زیادہ دلیر اور بہادر ہے. لیکن میں کسی عام شجاع دی گل نہیں کر رہا، کسی عام بہادر دی گل نہیں کر رہا، اس شجاع اور دلیر دی گل کر رہا جس دی شجاعت دا قصیدہ کسی عام فرشتے نے نہیں پڑھیا، کسی عام ملک مقرب نے نہیں پڑھیا، بلکہ اس فرشتہ الہی نے پڑھیا ہے جیڑا تمام انبیاء تے وحی لے آندا رہا اور اپنے تمام انبیاء دے زمانے دے بہادراں اور دلیراں دی
دلیری اور شجاعت نو ویدا رہیا، لیکن جدو او جنگ احد وچ اس نے امیر المومنین نو لڑدا ویکھیا اور ذوالفقار نو چلدا ہویا ویکھیا تو ایک قصیدہ آکھن تے مجبور ہو گیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر اس پوری کائنات وچ کوئی جوان ہے تو اس نو علی آدن، اور اگر کوئی تلوار ہے تو اس نو ذوالفقار آدن۔ اس کائنات وچ اگر کوئی جوان، اگر کوئی شجاع، اگر کوئی بہادر ہے تو اس نو علی ہے، اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ امیر المومنین دی تلوار ذوالفقار ہے۔ اسی طرح جنگ احد دی تاریخ تساں پڑھی ہو سی، ملتا ہے کہ جدو پیغمبر اسلام نے اس جنگ دے وچ 70 صحابہ نو ایک درہ دے اتے مقرر فرمایا اور فرمایا کہ اساں چاہے جنگ جیتیے یا جنگ ہاریے، تساں نے اس درے تو پیچھا نہیں ہٹنا۔ لیکن جدو مسلمانہ نے یہ جنگ جیت لئی، جنگ جیتن دے آثار ظاہر ہوئے اور مسلمانہ نے ویکھیا کہ مال غنیمت پڑیا تو پھر مسلمان اس سائڈ تے بننے لگے۔ جدو انہاں 70 لوگوں نے دیکھا تو اے بھی آہستہ آہستہ اس مال غنیمت طرف چلنے لگ پئے، حتیٰ کہ نوبت اتھوں تک آ گئی کہ جدو انہاں کفار نے ویکھیا کہ مسلمانوں نے میدان جنگ تا چھوڑ دیتا ہے اور مال غنیمت والے پاسے چلے گئے، تو تاریخ آتی ہے کہ خالد بن ولید نے یہ موقع پا کے کافروں کو اکٹھا کیتا اور دوبارہ مسلمانوں تے حملہ شروع کر دیتا۔ تو مسلمانوں دی جیتی ہوئی جنگ جڑی فتح ہو چکی آئی وہ شکست دے وچ بدلنے لگ گئی۔ تو اس وقت تاریخ آتی ہے کہ شیطان نے آواز دیتی قد قتل محمد، کہ پیغمبر جڑے ہیں قتل ہو گئے، پیغمبر شہید ہو گئے۔ تاریخ آتی ہے کہ جدو مسلمانوں نے یہ اعلان سنیا تو مسلمان آپس سے آکھنے لگ گئے ہن سان جنگ کر کے کیا کرنا ہے، جدو سارے پیغمبر بھی شہید ہو گئے۔ لیکن امیر المومنین نے اس وقت جملہ ارشاد فرمایا کہ ہن میں علی ابن ابی طالب نو جی کے کیا کرنا ہے، جب پیغمبر اس دنیا تے رہ بھی نہیں۔ پھر امیر المومنین نے کیا کیتا، اپنی تلوار نو چلاونا شروع کیتا، مسلمانوں نو ہٹاونا شروع کیتا، کافراں دے تے تلوار نو چلاونا شروع کیتا۔ امیر المومنین حملہ کر کے تلوار چلا کے اگے بڑھتے جا رہے ہیں، کیا ویکھیا جو ہگڑ دے وچ پیغمبر زخمی ہیں، پیغمبر نو اپنے ہاتھاں تے چایا اور دوڑدے ہوئے مسلمانوں نے دکھایا کہ اے مسلمانوں دوڑو نہیں، ھذا محمد، ساڈے نبی زندہ ہیں، تساں پیچھا ہٹو۔ تو یہ ایک مثال ہے امیر المومنین دی شجاعت اور بہادری دی۔ اسی طرح تاریخ میں ہزاراں مثال ہیں، اتھے پیغمبر نو امیر المومنین نے بلند کیتا اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات وہ ذات ہے کہ جیڑی احسان دا بدلہ احسان دیندی ہے، نیکی دا بدلہ نیکی دیندی ہے۔ اتھے امیر المومنین نے پیغمبر نو اپنے ہاتھاں سے بلند کیتا، اس دے بدلے وچ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین نو 2 جگہ تے بلند فرمایا۔ پہلی جگہ جتے پیغمبر اسلام نے امیر المومنین نو بلند فرمایا اور امیر المومنین دا تعارف فرمایا وہ خم غدیر ہے۔ پہلے بھی پیغمبر پوری زندگی امیر المومنین دا تعارف کرویندے رہے، کدی فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، کدی تعارف کرندے ہوئے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها، کدی تعارف کرندے ہوئے ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کبھی تعارف کرندے ہوئے ارشاد فرمایا لؤتین غایتا غرارا غیر فرار، کدی تعارف کرندے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ لیکن آج منظر بڑا عجیب ہے
خمے غدیر دا میدان ہے پلانیاں دا ممبر ہے بھائی دے ہاتھ وچ بھائی دا ہاتھ ہے نبی دے ہاتھ وچ علی دا ہاتھ ہے مصطفیٰ دے ہاتھ وچ مرتضیٰ دا ہاتھ ہے مدینہ العلم دے ہاتھ وچ باب العلم دا ہاتھ ہے سلطان الانبیاء دے ہاتھ وچ باب العلم دا ہاتھ ہے پیغمبر دے ہاتھ وچ علی دا ہاتھ ہے اور زبان تے ایک پاک کلام ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہ جس دا میں محمد مولا ہاں اس دا علی ابن ابی طالب مولا نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت امیر المومنین علیہ السلام بلند تر صلوات من کنت مولاہ فہذا علی مولا جس دا میں محمد مولا ہاں اس دا علی مولا ہے پیغمبر نے کوئی قید نہیں لگائی کہ کس دا میں مولا ہاں یا کس دا علی مولا ہے بلکہ فرمایا جس دا میں مولا ہاں اس دا علی مولا ہے یعنی اگر میں عرش والیاں دا مولا تو علی عرش والیاں دا مولا اگر میں فرش والیاں دا مولا تو علی فرش والیاں دا مولا اگر میں انبیاء دا مولا علی انبیاء دا مولا اگر میں رسول دا مولا تو علی رسول دا مولا اگر میں آدم دا مولا تو علی آدم دے مولا اگر میں نوح دا مولا تو علی نوح دے مولا اگر میں ابراہیم دا مولا تو علی ابراہیم دے مولا اگر میں اسماعیل دا مولا تو علی اسماعیل دے مولا اگر میں اسحاق دا مولا تو علی اسحاق دے مولا اگر میں اسماعیل دا مولا تو علی اسماعیل دے مولا اگر میں یعقوب دا مولا تو علی یعقوب دے مولا اگر میں یوسف دا مولا تو علی یوسف دے مولا اگر میں داؤد دا مولا تو علی داؤد دے مولا اگر میں سلیمان دا مولا تو علی سلیمان دے مولا اگر میں موسیٰ دا مولا تو علی موسیٰ دے مولا اگر میں عیسیٰ دا مولا تو علی عیسیٰ دے مولا اگر میں عرش عالیاں دا مولا تو علی عرش عالیاں دے مولا اگر میں فرش عالیاں دا مولا تو علی فرش عالیاں دا مولا اگر میں انسانہ دا مولا تو علی انسانہ دے مولا اگر میں جنات دا مولا تو علی جنات دے مولا اور اگر میں اس پوری کائنات دا مولا تو علی بھی پوری کائنات دے مولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت امیر المومنین بواز بلند صلوات تو اے پہلا مقام ہے جتے پیغمبر نے امیر المومنین نو بلند کر کے تعارف کرایا بس دوسرا مقام اور آخری بات کہ جتے پیغمبر نے امیر المومنین نو بلند کر کے تعارف کروایا جدو فتح مکہ ہویا اور خانہ کعبہ وچ بتاں نو گراون دا موقع آیا تو اس وقت تمام مسلمان جمع ہیں پیغمبر اسلام نے امیر المومنین نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا علی ادنو منی یا علی میرے قریب آؤ امیر المومنین پیغمبر دے قریب گئے فرمایا اور قریب آؤ امیر المومنین اور قریب گئے فرمایا میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ امیر المومنین کندھیاں تے سوار ہو گئے فرمایا انہاں بتاں نو گراونا شروع کرو امیر المومنین نے بتاں نو گراونا شروع کیتا امیر المومنین بتاں نو گرا رہن اور پیغمبر امیر المومنین دی شان وچ قصیدہ پڑھن فرما رہن یا علی خوشہ بحال تو کہ کار حق می کنی و خوشہ بحال من کہ بار حق می کشم یا علی تیرے کیا کہنے تو حق کا کام کر رہا ہے اور میرے کیا کہنے میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے یا علی تیرے کیا کہنے تو حق دا کام کر رہی ہیں بتاں نو توڑ رہی ہیں اور میرے کیا کہنے میں نے حق نو اٹھایا ہے تو امیر المومنین دی پوری زندگی دشمنان اسلام دے خلاف گزری اور شجاعت اور دلیری دے نال مقابلہ کیتا میں نے فقط دو صفتاں تہاڈی خدمت عرض کیتیاں ایسی دسیاں اور سینکڑے صفتاں ہیں کتب وچ موجود ہیں جڑیاں امیر المومنین دے بارے بیان کیتیاں جا سکدیاں تو
یہ صفتاں بیان کرن دا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسا امیر المومنین دی انہاں صفات نو پڑھیے اور انہاں دے وچ غور و فکر کریے کہ اگر امیر المومنین دی اے صفات ہیں تو جڑے انہاں دی پیروی کرن والے ہیں انہاں دی اتباع کرن والے ہیں اور دعویٰ کر دیں کہ اسا انہاں دے محب ہاں اور شیعہ ہاں اور انہاں دی پیروی کرن والے ہاں، کیا ساڈے وچ بھی کسی حد تک کسی مقدار تک کیا وہ صفتاں پائیاں ویندیاں یا نہیں؟ تو آج دی رات ایک میں بندہ حقیر دی طرفوں تساں بزرگاں اور برادراں اور جواناں نو یہ پیغام ہے کہ اگر اساں نے امیر المومنین دی صفت علم نو پڑھیا اور سنیا ہے تو اساں اپنے غور و فکر کریے کہ اساں نے کس حد تک علم نو حاصل کیتا یا اپنے بچیاں دی کس حد تک تربیت کی کہ وہ علم حاصل کریں۔ علم تو مراد کوئی خاص علم نہیں، جو بھی علم ہوئے چاہے وہ دنیاوی علم ہوئے یا دینی علم ہوئے۔ اساں ٹھیک ہے آج شہادت امیر المومنین دی رات ہے، لیکن غور و فکر کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی واسطے آکھے کہ اگر انسان ایک لحظہ فکر کرے تو یہ کئی سال دی عبادت تو افضل ہے۔ اگر اساں بہ کے ایک لحظہ غور و فکر کریے کہ اساں جڑے شیعان علی ہاں امیر المومنین دی محبت دا دعویٰ کردے ہیں اور یہ ساڈا دعویٰ ہے کہ پیغمبر اسلام تو بعد امیر المومنین جیسا عالم کوئی نہیں، چاہے کوئی بھی وہ علم ہوئے، کس علم دے وچ بھی امیر المومنین دا ثانی کوئی نہیں، لیکن اس دعوے دے باوجود آج اساں دوسرے مسلمانوں تو پیچھے کیوں؟ بس یہی غور و فکر کر لیے تھوڑا جہا تو ساری زندگی کیا ہے تبدیل ہو سکے، اساں اپنے بچیاں نو اچھی طرح لے کے جا سکتے ہیں۔ تاں دعا ہے کہ خداوند عالم سانو صحیح معنی وچ امیر المومنین دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ باواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ تو میں عرض کر رہا کہ امیر المومنین دی دوسری صفت کیا ہے؟ شجاعت اور دلیری اور بہادری۔ امیر المومنین نے پوری زندگی اسلام دے دشمنوں کے خلاف لڑی، اتنی شجاعت، اتنی دلیری اور اتنی بہادری۔ آزادارو، اگر کوئی آخری وقت وچ بھی کسی نے امیر المومنین نو ضرب ماری ہے تو سامنے آ کے نہیں ماری، پشت دوار کیتا۔ بس آزادارو، فضائل اتنی کافی، چند جملے امیر المومنین دے مصیبت دے۔ آزادارو، اس وچ کوئی شک نہیں کہ پوری کائنات وچ سب تو وڈی مظلوم ہستی جڑی ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حسین او مظلوم ہے جس دی مظلومیت تے فقط انسان نہیں رونے، حیوان بھی رونے۔ فقط حیوان نہیں رونے، آزادارو، پرندے بھی رونے، چرندے بھی رونے، حتیٰ درندے بھی رونے، حتیٰ سمندراں اور دریاواں دے وچ رہن والیاں مخلوقاں مچھلیاں بھی رونیاں حسین دی مظلومیت تے۔ اے او وڈا مظلوم حسین ہے۔ لیکن آزادارو، علماء نے آکھے جو بعض لحاظ نال اگر ویکھیا ونجے، بعض اعتبارات دے نال اگر ویکھیا ونجے
تو حسین گھٹ مظلوم ہے، علی زیادہ مظلوم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وادن ایک اعتبار اور لحاظ اے بن ہے جو علی کیوں وٹے مظلوم ہیں۔ وادن جو جتنا تک حسین مظلوم زندہ رہن کسے کمینے نے خیمے دا رخ نہیں کیتا، حتیٰ کربلا دے وچ ایک او بھی وقت آیا جب لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا جو حسین زندہ ہیں یا اس دنیا کو چلے گئے۔ شمر ملعون اگے بڑھ گیا تھا، میں تمہیں پتہ کر دینا جو حسین زندہ ہیں یا اس دنیا کو چلے گئے۔ وہ اگا ودھے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے آ جائے، کچھ اچھے اچھے آکھو علی دی دھی دی چادر لٹ لو۔ ازادارو ای آواز دا بلند ہونا ہی بھاوے جو حسین مظلوم جیڑی حالت ہوتی ہے، روایت آتی کونیاں اور گھٹنیاں دے بھار حسین بلند ہوئے اور آدھن اے لوگو اگر تسا مسلمان نہیں رہے عرب تو ہو، عرب ہو تو غیرت کرو، جتنا تک میں حسین زندہ ہاں خیمیاں دا رخ نہ کرو۔ میں ایسا اے مولا حسین تسا خوش نصیب ہو، جتنا تک تسا زندہ رہے ہو کسی نے تمہارے پردہ دار دی چادر نہیں لٹی، کوئی خیمہ دے وچ داخل نہیں ہوا۔ میں قربان ونجا علی دی مظلومیت، امیر المومنین موجود ہیں، مسلمان دروازے میں آگ بھی لیندے رہے، بغیر اجازت مسلمان گھر دے وچ داخل ہو گئے۔ اجرکم من اللہ عزادارو، اجرکم من اللہ عزادارو۔ امیر المومنین کتنی بڑی مظلومیت، کتنی عجیب مظلومیت ہے امیر المومنین دی۔ مدینہ دے وچ کچھ جوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں ایک بحث شروع کی تھی۔ ایک دوسرے تو سوال کیتے انہیں کہ دسو ایک انسان دے اتے بے کسی دا وقت کیڑا ہوندا ہے؟ تو ایک شخص آتا ہے ہو سکتا ہے ایک انسان تے بے کسی دا وقت او ہوئے جس وقت اس کو بچے کوئی چیز منگن اور وہ والد اپنے بچیاں نو دے نہ سکے۔ کسی نے کوئی جواب دیتا، کسی نے کوئی جواب دیتا، کسی جواب تے مطمئن نہ ہوئے۔ اتنے تک امیر المومنین بھی اسی راہ تو گزر رہے ہیں۔ ایک جوان آگے بات کیا جائے تسی صبر کرو، امیر المومنین تو پوچھ دیاں جو ایک شخص تے بے کسی دا عالم اور بے کسی دا وقت کیڑا ہوندا ہے۔ جدوں عزاداروں نے پوچھے نا امیر المومنین تو یا علی دسو، یا امیر المومنین بیان فرماؤ کہ ایک انسان تے بے کسی دا عالم اور بے کسی دا وقت کیا ہوندا ہے۔ امیر المومنین نے سجے ہی ویکھیا ہے، کھبے ہی ویکھیا ہے، سامنے ہی ویکھیا ہے، پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے، جب ویکھیا نہ ہور سنن والا کوئی نہیں۔ فرمائن ایک انسان دی بے کسی دا عالم او ہوندا ہے جس وقت اس دی ناموس تے کوئی حملہ کرے اور اتنا مجبور ہوئے کہ کچھ کر نہ سکے۔ اجرکم من اللہ عزادارو، میں سمجھ نہیں آ رہی میں مدینے دی غربت سناواں علی دی یا کوفے دی غربت سناواں۔ ایک یا دو جملے اور مدینے دی مظلومیت دے سن لو۔ اجرکم من اللہ عزادارو، پیغمبر نے اپنی بیٹی بڑی پیاری آئی، کتنی پیاری آئی، بس ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے عزادارو جدوں پیغمبر دی بیٹی دی رخصتی ہو رہی آئی اور چند کلیزہ مل کے پیغمبر دی بیٹی لے کے جا رہی ہیں تو اچانک پیغمبر دی بیٹی جناب فاطمہ دا اپنا پاؤں چادر دے وچ اڑیا اور گرن لگیاں۔ پیغمبر نے جب یہ منظر ویکھیا تو پیغمبر جناب ام سلمہ دے نال بیٹھے ہیں۔ پیغمبر نے اپنی اس مسئلہ نو چھوڑ کے دوڑ کے جناب فاطمہ در گئے۔ جب واپس مڑن عزاداروں تے ام سلمہ پوچھا یا رسول اللہ تواڈے چہرے تے پسینہ ہے اور بڑے پریشان ہو، تو پیغمبر نے فرمایا اگر میرے بیٹے زمین تے گر ہوندے میں محمد کے کیا گزرنی۔ میں اکثر یا رسول اللہ
تواڈے سامنے تواڈی بیٹی گرنی میں امیر المومنین دی غربت کو قربان بنا جن سامنے رسول دی بیٹی گری نہیں آزادارو گرائی گئی ہے پہلا واقعہ جب گرائی گئی آزادارو مسلمان لکڑیاں لے کے دروازے تے آ گئے دروازہ جلایا نے ایک پاسے جلدا ہوا دروازہ ہے دوسرے پاسے پتھراں دی دیوار آئی پیغمبر دی دھی پسدی رہ گئی آدھی رہی واہ محمد آزادارو پہلا موقع جب پیغمبر دی بیٹی نو گرایا گیا دوسرا موقع قدم آ جب پیغمبر دی بیٹی نو گرایا گیا آزادارو امیر المومنین دی غربت بھی سندے رہو تو روندے رہو جب امیر المومنین دے گھر وچ بغیر اجازت دے داخل ہوئے اور امیر المومنین دے گربان وچ رسی ڈالی گئی ایک دو شخص نہیں بعد لکھا 20 ایسے لوگ ہیں جو امیر المومنین دے گربان اور رسی وچ ہاتھ پا کے امیر المومنین گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں اس وقت پیغمبر دی بیٹی نے جب دیکھا اپنے پاسے دے زخم بھول گئے اور سامنے آئی اور امیر المومنین دے دامن ہاتھ پایا ہن کیا منظر ہے آزادارو اے اتنے لوگ ہیں جو امیر المومنین ایک پاسے چھک دیں پیغمبر دی اکلی بیٹی ہے جو ایک پاسے چھک دیں ایک شخص آتا جب میں پیغمبر دی بیٹی نے دیکھا تو میں نے ایک شخص نے حکم دیتا کہ تابعانہ لے کے جا اور پیغمبر دی بیٹی دے ہاتھ میں چھڑا اور اس شخص جب بڑھے آئے تو ایک شخص نہیں بڑھا کسی پاسوں کوئی بڑھا ہے کسی پاسوں خالد بن ولید بڑھا ہے انہوں نے پیغمبر دی بیٹی تے ظلم شروع کیتا ہے وہ آتا جب میں دیکھا نا کہ تازیانہ بھی مارے لیکن پھر بھی پیغمبر دی بیٹی چھوڑ نہیں رہی وہ آتا میں نے غصہ آیا ہے میں نے اپنا ہاتھ فضا دلت بلند کیتا ہے وہ ظالم نے اتنا زوردار تماچا مارا ہے پیغمبر دی بیٹی زمین پہ گر گئی حضرکم من اللہ آزادارو یہ دوسرا موقع ہے جب پیغمبر دی بیٹی نو گرایا گیا بس آزادارو اے علی دی او غربت ہے جڑی مدینے سے او ہوت یہ دو جملے او سنو جڑی علی دی غربت کو ہوئے سے آزادارو انی دی شاید جب ضربت لگی ہے نا تو فقط انسان نہیں رونے فرشتے نہیں رونے آزادارو جدو استاداں تے کوئی مشکل وقت آنے وقت اچھے شاگرد اپنی جگہ تے رہ نہیں سکتے تو ہمیں پتہ ہے جبرائیل شاگرد ہے علی استاد ہے جبرائیل نے اپنے آسمانوں چھوڑ کے کوفہ دی سرزمین تے آ گیا ہے حالت کے لیے حالت یہ ہے اپنا تاج لہایا اپنے پیروں دا ماتم کر رہا ہے آزادارو فقط پیروں دا ماتم نہیں کر رہا نال نال نوح بھی کر رہا ہے تحدمت واللہ ارکان الہدا وانقسمت واللہ اعلام التقا قتل ابن امن المصطفیٰ قتل علی ابن المرتضی اے کوفہ والو اٹھو آج تقوی دے آثار مٹ گئے آج ارکان الہدا ختم ہو گئے محمد مصطفیٰ جو بھائی قتل ہو گئے علی مرتضی شہید ہو گئے اجرکم من اللہ آزادارو اے آواز ہر کسی نے سنی ہے لیکن آزادارو جنہیں علی دی دھیاں نے سنی ہے کسی نے سنی آزادارو تھوڑی جی دیر تو بعد علی دی دھیاں یتیم ہو رہی ہیں جتنا پرسہ دے سکتے ہو دے لو آزادارو تاریخ دی ہر کوئی کوفے دی مسجد دوڑیا ہے لیکن علی دی دنیا دی کیڑی حالت ہے ایک عالم پڑھ رہے ہیں کہ زینب کبرا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں 70 دفعہ دروازے پہ آئی ہے اور قصہ ہٹ گئے وہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے دروازے میں زبان عطا کی اور بول کے آ جائے اے علی دی بیٹی 70 دفعہ تو میرے پاس آئی ہے 70 دفعہ پھر واپس کیوں چلی گئی ہے دروازے تو اگا کیوں نہیں گئی وہ عالم پر دن ہو سکتا ہے علی دی بیٹی نے جواب دیتا ہو میں کوئی عام مستور نہیں میں بطول دی بیٹی ہوں میں اس ماں دی دنیا جس کا جنازہ آج رات میں چلیا میں دروازے تو باہر کیے جاؤں بس آزادارو ایک یا دو جملے امام حسن نے نماز میں مکمل کیتا پھر
کوشش کی سارے بھراواں نے جو اپنے بابا نو گھر والے پاسے لے جائیے. جدوں امیر المومنین نو چند قدم چلایا امیر المومنین نے فرمایا میرے بیٹو میں چل نہیں سکتا تو چٹائی منگاؤ. آزادارو ایک چٹائی منگائی گئی. چٹائی دے وچ امیر المومنین نو سمایا گیا. جدوں امیر المومنین نو چٹائی پا کے گھر دی طرف لے کے جا رہے ہیں روایت آتی ہے کہ امیر المومنین نے ویکھیا جو میرا بیٹا حسن رو رہا ہے. فرمایا بیٹا حسن نہ رو. پھر ویکھیا حسین رو رہے ہیں. فرمایا حسین نہ رو. عباس نہ رو. حنفیہ نہ رو. میرے پترو نہ رو. کیا تسی ویکھ نہیں رہے میرے کتنے چاہن والے آئے ہیں, میرے کتنے شیعہ میرے محب آئے ہیں. آزادارو پورے راہ امیر المومنین اپنے پتروں نو سہارا دیندے گئے, چپ کرندے گئے کہ میرا بیٹا حسن نہ رو, حسین عباس حنفیہ نہ رو. لیکن روایت آتی کہ جدوں امیر المومنین نو گھر وچ لے گئے اور امیر المومنین دی وڈی بیٹی زینب کبریٰ سامنے آئی اور بابے دی حالت نو ویکھ کے رونے لگی. او علی جڑا پورے راہ پتر نو سہارا دیندا آیا ہن چپ نہیں کر سکیا, چیخ مار کے علی بن ابی طالب رونے. ہو سکتا اس وقت رونا ہوئے میری بیٹی تو نہ رو. کچھ دنوں تو بعد ایو کوفہ ہوسی تو ہوسے تیرے بھرا ہوسن. تیرے بھرا کیڑی حالت میں ہوسن انہاں دے سر نیزیاں تے سوار ہوسن. تیرے سر تے چادر نہ ہوسی شرابی دا دربار ہوسی. او کچھ بھی ہوسی انہاں دے وچ علی دی وڈی دھی کیڑی ہے. اجرکم من اللہ زیادہ رو. بس آخری جملہ امیر المومنین دی 21 دی رات نو ایک لحظہ ہو بھی آیا جدو اپنی بیٹی نو بلا کے آکھیا اے زینب میں چاہنا جو آخری وقت وچ میں تیری زبان دے تو تلاوت قرآن سنا. اجرکم من اللہ زادارو. بابے دا حکم من کے جناب زینب نے قرآن نو کھولیا, سورہ مریم شروع کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. آزادارو بس چند آیات پڑھیں جو زینب دی زبان لڑکھڑانے لگے. آج کردی بابا میں تیرے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی. بس آزادارو اسی جملے کا آخنا جو علی ڈھائیاں مار کے رونا. فرمایا زینب تو آج اپنے سکے بابے کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی. اللہ جانے شام کے کوفہ کے درباراں میں تو بغیر چادر کے خطبے کیویں دیسے تو کیویں ایسے مینو چادر دیو میں تواڈے نبی دی دیا مینو چادر دے میں بطول دی دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم علی ماتم حسن.